المسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمان میں ایک ہونا۔ پریز گاڈ۔ آئیے میرے سے نکالیے زبور 133 اور اس کی پہلی آیت سے۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ بڑی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں، اور خدا کا شکر کرتے ہیں خدا کے اس زندہ کلام کے لیے۔ اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یہ مل کر رہنا اس تیل کی مانند ہے، اور تیل لگا کر بادشاہوں کو اور کاہنوں کو مسح کیا جاتا تھا۔ تو میرے عزیزو، جو مسح ہے، مسح کے سبب سے جو بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ جب ہم ایک ہو جاتے ہیں تو اس میں اتنی طاقت ہے، یہ اس مسح کی مانند ہے جس سے بڑے بڑے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگلی بات جو اس میں کر رہا ہے تیسری آیت میں، یہ ہرمون کی اوس کی مانند ہیں جو سیہون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم دیا۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ جو ہرمون کے پہاڑ ہیں وہاں پر برف باری ہوتی ہے، اور سردیوں میں وہاں برف جم جاتی ہے۔ جب دھوپ نکلتی ہے تو پھر وہ برف پگھلتی ہے، وہ اتنی جمی ہوئی برف ہوتی ہے کہ وہ پانی وہاں سے جب نکلتا ہے وہ ندی نال دریاؤں تک پہنچتا ہے، دریاؤں سے نہروں میں پہنچتا ہے۔ پھر جہاں جہاں لوگ فصلیں اگاتے ہیں ان فصلوں کو دیا جاتا ہے پانی، جس سے وہ پھلدار ہوتی ہے۔ اگر فصل کو وقت پر پانی نہ دیا جائے تو پھل نہیں ہوتا، پیدا ہوتا۔ تو اس لیے وہ اوس کتنی پاورفل ہے جو سردی کی شدت سے برف بنتی ہے، پھر پگھلتی ہے، اور میرے عزیزو دور دراز علاقوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم ایک ہوں، ہم مل کر رہیں۔ ایک آیت میرے ساتھ اور نکالیں خداوند کے زندہ کلام میں سے۔ آپ افسیوں 4 باب اور اس کی 13 آیت، یہاں لکھا ہے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندر تک نہ پہنچ جائیں۔ یہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم کا لفظ ہے کہ ہم نہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ خدا کی آواز سننا جانتے ہیں تو پھر یہ بھی جانتے ہوں گے کہ خدا آج کی کلیسیا کو کس طرح بلا رہا ہے۔ وہ اس لیے بلا رہا ہے کہ کلیسیا میں یگانگت ہو، وہ اس لیے بلا رہا ہے تاکہ ہمارے فرقے ختم ہوں، ہم مسیح کی دوسری آمد کی تیاری کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، ہم ایک ہوں، ہمارا ایمان ایک ہو۔ آج اگر غور کیا جائے تو سب سے پہلی کلیسیا جو ہے وہ ہمارا خاندان ہے۔ ایک خاندانی کلیسیا ہوتی ہے، ایک مقامی کلیسیا ہے، ایک عالمگیر کلیسیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں خاندان میں ایک ہونا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا ایک ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض کر اگر بیوی
کسی اور مشن کیا اور شوہر کسی اور مشن کا ہے، میں نام نہیں لیتا مشن کے، تو وہ دونوں میں اختلاف چل رہے ہوتے ہیں، وہ کھینچتی ہے میری مشن میں آؤں، وہ کھینچتا ہے میری مشن میں آؤں۔ تو میں کہتا ہوں ہم سب مشنوں کا ایمان تو ایک ہے، خدا ایک ہے، باپ ایک ہے، بیٹا ایک ہے، بپتسمہ ایک ہے، روح ایک ہے۔ جب یہ سب کچھ ایک ہے تو ہمیں بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم ایک ہو جائیں، میاں بیوی ایک ہو جائیں، ان کے بچے ان کے ساتھ ایک ہو جائیں، ایمان میں ایک ہوں۔ ہم ایمان میں ایک ہو سکتے ہیں، رسومات میں نہیں ہو سکتے تو ایمان میں ایک ہو سکتے ہیں۔ لیکن صرف اس بات کا خیال ہی بہت سے ایمانداروں کو پریشان کر دیتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ میں کسی اور گرجا گھر میں جانے والے شخص کے ساتھ کیسے ایگانگت رکھ سکتا ہوں، میں اپنے عقائد چھوڑ کر اس کے ساتھ صرف اتحاد کی خاطر کیسے متفق ہو سکتا ہوں، اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کلام میں جو بیان کیا گیا ہے، جو کلام کا عقیدہ ہے، وہ یگانگت پر منحصر ہے، وہ کلام پر منحصر ہے۔ افسیوں 4:14 کے مطابق اگر ہم تعلیم کے جھونکوں سے اچھلتے بیٹھے ہیں تو یہ بچکانہ رویہ ہے۔ تعلیم کے جھونکے اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگوں کو الگ کرتے ہوئے ہر سمت میں بہا کر لے جاتے ہیں، لیکن کلام ہمیں نہیں سکھاتا کہ ہم اپنے عقائد کی وجہ سے یہ بات سمجھنے میں میرے عزیزو ناکام رہیں۔ آپ اس بات کو سمجھنے میں کبھی